السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد۔ انشاءاللہ آج سورۃ الطارق اسٹارٹ کریں گے۔ سورۃ الاعلیٰ کے بعد سورۃ الطارق آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر۔ آج آیت یہاں تک پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر باقی کل کمپلیٹ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ سورۃ الطارق، یہ سورت بھی مکی ہے، یعنی ہجرت سے قبل نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے اندر، اور یہ امہ پارہ کی جو ہے کافی ساری صورتیں جو ہیں وہ اکثریت صورتوں کی جو ہے وہ مکی صورتوں کی ہے، یعنی جو مکہ میں نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان میں زیادہ تر جو ہے وہ قیامت کے حوالے ہیں، آخرت کے حوالے سے، اور انسان کی جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے حوالے سے، اس حوالے سے زیادہ باتیں ہیں، یعنی انسان کے دل کی اور انسان کے اعمال کی خاص تربیت پر زور دیا گیا ہے۔ یہ صورت بھی اسی کا حصہ ہے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ وما ادراک ما الطارق، آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جو رات کو چیز نکلتی ہے، جو روشن ہوتی ہے، جس کا اوپر ذکر کیا گیا، جس کی قسم کھائی گئی، تو وہ کیا ہے؟ یعنی الطارق، طارق سے کیا مراد ہے؟ تو قرآن نے خود ہی واضح کر دیا آگے، النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے۔ النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی ایسا نہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، اس کا ترجمہ ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو، یعنی کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر نہ کر دیا ہو، یعنی ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ موجود ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی طرف، ہر نفس کی طرف جو ہے وہ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جو اس کے اچھے اعمال بھی لکھتے ہیں، برے اعمال بھی لکھتے ہیں۔ اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ یہاں جو ہے وہ انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، جیسے کہ سورہ رات کی آیت نمبر 11 میں بھی جو ہے اس کا ذکر ہے کہ انسان کی حفاظت کے لیے انسان کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں، جس طرح جو ہے وہ قول و فعل لکھنے والے ہوتے ہیں، نیکی اور برائی لکھنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح حفاظت کرنے والے بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ یعنی اس میں لیسن ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ بھئی ہماری کوئی چیز جو ہے وہ مخفی ہے اللہ تعالیٰ سے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتے ہم پر مقرر کر رکھے ہیں جو سب کچھ لکھ رہے ہیں، ہمارا اچھا بھی برا بھی، جو ہم کریں گے ایک ایک چیز ہماری لکھی جا رہی ہے۔ پھر آگے انسان کی تخلیق کا ذرا سا ذکر ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب آگے اس ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہاں جو انسان کی تخلیق کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک قطرے سے جو ہے وہ انسان کی
پیدائش کر سکتا ہے، انسان کو پیدا کر سکتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر کیوں نہیں ہے کہ اس کے مر جانے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرے؟ اور یہاں اچھلتے ہوئے پانی سے مراد جو ہے وہ منی ہے، جو قضاء شہوت کے بعد زور سے نکلتی ہے، یعنی اچھلتا ہوا پانی اس کو کہا گیا ہے۔ تو یہاں پھر آگے اگلی آیت میں ذکر ہے کہ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، یعنی وہ پانی اوپر جس کا ذکر کیا گیا وہ پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پیٹھ جو ہے وہ مرد کی اور سینہ عورت کا، یعنی ان دونوں کے پانی سے جو ہے وہ انسان کی تخلیق ہوتی ہے، لیکن جو ہے وہ اس سے ایک ہی پانی اس لیے کہا کہ دونوں مل کر پھر ایک ہی بن جاتے ہیں۔ اب آگے اصل جو مقصد ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے، انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اسے لوٹانے پر قادر ہے، انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اسے لوٹانے پر قادر ہے یا پھیر لانے پر قادر ہے، یعنی انسان کے مرنے کے بعد اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ مرنے کے بعد میری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اسے ایک قطرے سے پیدا کیا گیا، اور تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ ایک قطرے سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، تو وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ مرنے کے بعد اس کی گلی سلی ہڈیوں کو دوبارہ اسی طرح کا انسان بنا دے اور زندہ کر دے۔ پھر آگے فرمایا یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی ہوئی باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی، یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی ہوئی باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی، یعنی قیامت کے دن چھپی ہوئی باتوں کی، پوشیدہ جو باتیں ہیں ان سب کی جو ہے وہ جانچ پڑتال ہوگی، ان کی پوچھ گچھ ہوگی کہ دنیا میں انسان نے کیا عمل کیا، چاہے وہ کسی کے سامنے کیا ہو یا کسی سے چھپا کے کیا ہو، قیامت کے دن وہ ظاہر ہو جائے گا۔ یعنی قیامت تو ظاہر سی بات ہے کہ جزا اور سزا کا دن ہوگا، تو اس دن جو کسی نے بھی ذرا سا بھی کوئی عمل کیا ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ اس پہ واضح کر دے گا۔ پھر آگے فرمایا فما لہ من قوت ولا ناصر، تو نہیں ہوگا اس کے پاس کچھ زور اور نہ کوئی مددگار، فما لہ من قوت ولا ناصر، اور نہیں ہوگا اس کے پاس کوئی زور یعنی کوئی قوت اور کوئی مددگار، یعنی خود انسان کے پاس اتنی قوت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے، اور نہ کسی اور یعنی کسی اور کے پاس اتنی صلاحیت ہوگی کہ وہ اس کی مدد کر دے، یعنی کسی شخص کے پاس نہ ہی تو کوئی مددگار ہوگا اس دن قیامت کے دن، اور نہ ہی کوئی قوت ہوگی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بچانے کی۔ یہ اس شخص کی بات کی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتا رہا زندگی میں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہا۔ تو بات یہ ہے، سبق یہ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہمارا یہ انجام نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم دوستو، آج کی کلاس جو ہے سورۃ الطارق کا دوسرا پارٹ ہے۔ انشاءاللہ آج ہم آخری چند آیات پڑھیں گے، سورۃ الطارق کمپلیٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا۔ پچھلے لیکچر آپ نے امید کرتا ہوں کہ سنا ہوگا، اس میں پچھلے لیکچر میں ہم نے انسان کے حوالے سے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی ایک اچھلتے ہوئے پانی سے، یعنی منی سے پیدا کیا گیا ہے۔ مراد یہ کہ پھر آگے قیامت کا بھی ذکر کیا گیا کہ جس دن جو ہے وہ جو ذرا سی بھی کوئی پوشیدہ چیزیں ہوں گی وہ سب ظاہر کر دی جائیں گی اور ان کی جانچ پڑتال ہوگی، یعنی انسان کو ایک توبیخاً سمجھایا گیا کہ یعنی انسان کس بات پہ کرتا ہے، اسے ایک قطرے سے پیدا کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ اسے دوبارہ پیدا کر سکے۔
اور پھر فرمایا کہ نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہوگا، یعنی قیامت والے دن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کرے گا دنیا میں تو قیامت والے دن پھر اسے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اب آگے ایک نئی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، بارش والے آسمان کی قسم۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ دو قسمیں کھا رہا ہے دو آیتوں میں، اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے تو اس قسم کھانے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگلی جو آیات ہیں ان میں کہیں نہ کہیں جواب القسم، یعنی کوئی ایسی بات آ رہی ہوتی ہے کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا مراد ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کون سی ایسی بات ہے۔ تو فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، بارش والے آسمان کی قسم۔ رجع کے معنی جو ہیں وہ لوٹنے کے ہوتے ہیں، یعنی پلٹنا اور لوٹنا۔ بارش بھی جو ہے وہ بار بار ہوتی ہے، پلٹ پلٹ کر ہوتی ہے، اس لیے بارش کو رجع کے الفاظ سے جو ہے وہ تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور پھٹنے والے آسمان کی قسم، نہیں پھٹنے والی زمین کی قسم، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور پھٹنے والی زمین کی قسم۔ اب زمین کو پھٹنے والی کیوں کہا گیا؟ یعنی زمین پھٹتی ہے تو اس سے پودا باہر نکلتا ہے، زمین پھٹتی ہے تو چشمہ جاری ہو جاتا ہے، یعنی یہ تمام صورتیں ہیں زمین کے پھٹنے کی۔ اور اسی طرح ایک دن آئے گا کہ زمین پھٹ جائے گی اور سارے مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے، یعنی قیامت کا دن، اس لیے زمین کو پھٹنے والی کہا گیا۔ اب یہ دو قسمیں کھائیں، اب آگے فرمایا یہ جواب القسم ہے، یعنی اصل اس چیز کے لیے قسم کھائی گئی کہ انہ لقول فصل، بے شک یہ دو ٹوک فیصلے کرنے والا کلام ہے۔ مراد قرآن کریم ہے کہ انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن مجید دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے، یعنی کھول کھول کر ایک چیز بیان کرنے والا، جس سے حق واضح ہو جاتا ہے، باطل واضح ہو جاتا ہے۔ اب یہ اسی چیز پہ جو ہے وہ انسانوں کو بلایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، ایسی اصولوں کی کتاب ہے، اس میں ہر چیز انہیں مل جائے گی۔ اگر وہ غور و فکر کریں، تدبر، تذکر، تبحر کریں تو ان کو ایک چیز واضح ہو جائے گی، تو پھر یہ کیوں غور و فکر نہیں کرتے۔ پھر آگے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو نہیں سمجھتے، وما ہوا بالہزل، یہ ہنسی کی بات نہیں، وما ہوا بالہزل، یہ ہنسی کی بات نہیں، یعنی قرآن کریم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے جو آپ لوگ ہنسی مذاق بناتے ہو قرآن کو، یہ کوئی ہنسی کی اور بے فائدہ بات نہیں ہے، یعنی یہ کتاب ایک واضح مقصد لے کے آئی ہے اور ایک واضح مقصد کی حامل کتاب ہے۔ اس کا جو مقصد ہے وہ لعب اور کھیل کود نہیں ہے، یہ اس چیز سے بے مقصد ہے، بلکہ اس کا ایک واضح مقصد ہے کہ انسان کو سیدھی راہ پہ لے کے آنا، انسان کے لیے حق اور باطل کو واضح کر دینا۔ یہ فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی، تمیز کرنے والی۔ تو اس قرآن ہمیں تمیز کر کے بتاتا ہے کہ حق کیا ہے، واضح کیا ہے۔ تو یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جو لوگ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن جب ان کے سامنے پڑھا جائے تو وہ اس کو ہنسی مذاق کہتے ہیں کہ یہ قرآن کیا چیز ہے بھائی، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ، اور قرآن ہمارے سامنے مت پڑھا کرو، یہ کیسی اللہ والی باتیں کر رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم کیسی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ پھر فرمایا انہم یکیدون کیدا، البتہ کافر گھات میں ہیں، انہم یکیدون کیدا، البتہ کافر گھات میں ہیں، یعنی کافر جو ہے وہ چالیں چل رہے ہیں۔ کون سی چالیں چل رہے ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حق لے کر آئے ہیں اس کو ناکام کرنے کے لیے سازشیں مسلسل کرتے آ رہے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ انہوں نے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فریب کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پہ ایسی باتیں بھی کیں جو ان کے دل کے برعکس تھیں۔ تو یہ سب اس دھوکے میں اور چال چلنے کے اس میں آ جائے گا۔ پھر آگے فرمایا وَأَكِيدُ كَيْدًا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کو باخبر کر دیا، یعنی میں بھی ان کی چالوں اور سازشوں سے غافل نہیں ہوں، بلکہ میں بھی ان کے خلاف ایک تدبیر کر رہا ہوں یا ان کی چالوں کا توڑ کر رہا ہوں۔ اچھا، قید جو ہے نا وہ خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، جو برے مقصد کے لیے ہو تو بری ہے، ظاہر ہے، اگر کوئی برے مقصد کے لیے کوئی چال چلے، کوئی خفیہ تدبیر کرے، اور اگر کوئی نیک مقصد کے لیے ہو تو وہ بری نہیں ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جب بھی وَأَكِيدُ كَيْدًا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو قید کی جب بھی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے گی تو وہ یعنی وہ بری نہیں ہوگی، وہ
مذموم نہیں ہوگی، وہ قابل مذمت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چال چلنا وہ حکمت پر جو ہے وہ مبنی ہوگی، اور جو کافر چال چل رہے ہیں وہ جو ہے وہ حکمت سے خالی ہوگی اور وہ مذموم ہوگی، قابل مذمت ہوگی۔ تو آگے فرمایا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو آپ کافروں کو مہلت دے دیں، انہیں تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دیں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو آپ کافروں کو مہلت دیں، انہیں تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دیں، یعنی ان کے لیے بہت جلدی والے عذاب کا سوال نہ کریں، بلکہ انہیں ذرا ابھی اللہ تعالیٰ آزما لے اچھی طرح۔ جیسے ایک دوسری جگہ فرمایا نا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ایک استدراج کے ساتھ ایک درجہ بدرجہ جو ہے وہ کافروں کو آزماتا ہے، اور جب ایک ان پہ جو ہے وہ حجت قائم ہو جاتی ہے اور انہوں نے بات نہیں ماننی ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے حکم اور اپنی مشیت کے مطابق جو ہے وہ ان پہ عذاب نازل فرماتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہمیں اس سے قبل کہ ہم پہ عذاب آئے، اس سے قبل کہ ہم پہ مصیبتیں آئیں، ہمیں جو ہے وہ دین حق کو تسلیم کر لینا چاہیے، دل سے حق کی بات ماننی چاہیے، اسے تسلیم کرنا چاہیے، عملاً قولاً بھی فعلاً بھی، تاکہ ہمارا جو ہے وہ انجام بالخیر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔